خطا ہی خطا تو کرم ہی کرم ہے 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 تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے بیجل بیجانا نا تو ماہ نبوت ہے بیجل بیجانا نا جو سامنے روکر دے چہرے سے نقاب ہوتے جو سامنے روکر دے چہرے سے نقاب ہوتے ہر دل بنے بیجانا ہر آنکھوں پیمانا ہر دل بنے بیجانا ہر آنکھوں پیمانا ہر پھول میں تیری ہر شمع میں ہو تیری ہر پھول میں تیری ہر شمع میں ہو تیری بلبل ہے تیرا بلبل پروانہ ڈروانا بلبل ہے تیرا بلبل پروانہ ڈروانا پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا تو کرم ہی کرم ہے 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 یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ خیر الورا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ ارحم لنا ارحم لنا ارحم لنا یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ ارحم لنا ارحم لنا ارحم لنا اللہم
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ فرماتا ہے محبوب تم فرما دو اے میرے وہ بندو جس نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. اب موقع ہے اس رات کا، اس سے پہلے توبہ کرنا، اس سے پہلے توبہ کرنا. اب اس میں کچھ کنفیوژن لوگوں کو ہے کہ توبہ تو ہم کریں گے، لیکن جن لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات خراب ہیں اس کا ہم کیا کریں؟ کیونکہ یہ بھی تو ہے کہ جب تک جس کو ستایا ہے وہ معاف نہ کرے اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. اس میں سب سے بڑا جو گناہ گار ہے ماں باپ کا نافرمانی. شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ ماں باپ کی نافرمانی. اس میں بہت سارے لوگ آگے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ اگر ہم سے ناراض رہے تو کیا ہوگا، ہماری معافی کیسے ہوگی، اور پھر اپنے آپ کو عجیب سی زندگی میں ڈال دیتے ہیں، سمجھتے کچھ ہے نہیں اور سمجھانے دوسروں کو ہی لگ جاتے ہیں جو سمجھانا چاہتا ہے. ناصحا مت کر نصیحت جی میرا گھبرائے، اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے. ایسے ہی ہوتا ہے، اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے. وہ ہم کو ہی اپنی لاجک سکھانے لگتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم سے سیکھے ہیں، ہمارے استاد بننے جاتے ہیں. ایسا نہیں چلے گا. ایک بات یاد رکھو، ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری فرض ہے، لیکن وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں فرض ہے، نافرمانی میں نہیں. یہ سمجھو آپ. اور عام طور پر ہمارے بچے جو ہے ماں باپ کی فرما برداری جب کرتے ہیں تو ہر غلط کام میں فرما برداری کریں گے اور صحیح کام میں نہیں کریں گے الا ماشاءاللہ. کچھ اچھے بھی لوگ ہیں لیکن کچھ لوگوں کو چھوڑ کر کہا کہ وہ اگر کہیں پکچر کو جاؤ تو جائیں گے، تو ماں باپ نے بولا، لیکن نماز کو جاؤ تو نہیں جاتے. پھر کہاں گئی فرما برداری؟ گناہوں سے بچو تو نہیں. اب اگر ماں باپ گناہوں کی ترغیب دلائیں یا ماں باپ کچھ بری بات کا حکم دیں تو وہاں کھڑے ہو کر کہنا ہے نو. یہ فرما برداری نافرمانی میں نہیں ہے، معصیت میں نہیں ہے، صرف اطاعت میں. وہاں آپ کو فرما برداری اللہ رسول کی کرنی ہے، ماں باپ کی نہیں. اس سے کوئی گناہ آپ پر نہیں ہوگا. یہ کنفیوژن دماغ سے نکال دو کہ یہاں فرما برداری نہیں کرو گے تو ان سے بھی پوچھا جائے گا. معصیت میں فرما برداری نہیں ہے، معصیت سمجھتے ہو گناہ ہونا، نافرمانی نہیں. اللہ کی نافرمانی میں فرما برداری نہیں ہے. اب اس کو ہینڈل کیسے کرنا؟ بڑا ڈیلیکیٹ معاملہ ہے، بڑا ڈیلیکیٹ معاملہ ہے. تو ہینڈل کرنے کے لیے پیشنس، صبر. اگر کوئی حضور کا دیوانہ ہونے کی وجہ سے مجھے گالی دے تو میں سمجھوں گا وہ بولوں کا ہاتھ دے رہا ہے. بولو نا، یہ ہمت پیدا کرو اپنے اندر. ارے صحابہ ایسے ہی نہیں بولتے تھے کہ سرکار میرے آقا اگر کوئی آپ پہ تیر چلائے پہلے ہمارا سینہ چھلنی ہوگا، آپ تو کوئی تیر آنے ہی نہیں پائے گا. یہ ہمت پیدا کرو تو مرد ہو، ورنہ جاتے پھر کوئی کرو جو تم کرنا چاہتے ہو. اگر یہ مردانی کہ میں نہیں ہے مرد کرانے والی اتنا نہیں گر سکتے. اعلیٰ حضرت سے سیکھو اس کے رسول کیا ہے. ایک شعر آپ کو سنا والا کا سمجھ میں آ جائے گا اس کے رسول کیا ہے. فرماتے ہیں مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی، مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی کہ وہی نہ وہ رضا بندے رسوا تیرا، وہی نہ وہ رضا بندے رسوا. آخر تیرا ہی کہا نا، حضور کا ہی ہے تو نسبت تو حضور آپ ہی کی طرف ہوئی. تو یہ نسبت ہی میرا سرمایہ ہے. کوئی گالی دے کر بھی بولے گا کہ حضور کا وہ بندہ ایسا ہے، حضور کا وہ غلام ایسا ہے، تو حضور کا تو کہا کیا چاہیے. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، یہ تیرے کی نسبت
نسبت جو ہے نا، ارے کسی لڑکی سے محبت کرتے ہو اور لوگ گالیاں دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کے لیے تو برداشت کر دوں گا، تو اپنے آقا کے لیے نہیں کر سکتے کیا؟ لڑکی کے لیے ماں گالی دے تو چلتا ہے، حضور کے لیے دیے تو دل بہت چلتا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ اس کے لیے جب دنیا چھوڑنے کو تیار ہوتے ہو اور یہاں تم سوچتے ہو یہ ہو جائے گا ہو جائے گا، کم آن اپنے آپ کو پک یور اپ، پیک یور سیلف، کم آن، تم غلط نہیں کر رہے ہو۔ تم ہم سے کہتے ہو کہ ماں باپ کے سامنے اف بھی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے ہم کچھ بولیں گے تو گناہ ہو جائے گا۔ اگر وہ نافرمانی کر رہے ہو تمہارے اوپر امر بالمعروف و نہی عن المنکر فرض ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ قرآن پڑھو تو پتہ چلے گا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، صحیح کیا اور غلط کیا ہے۔ تم صرف اس لیے کہ تم کو ماں باپ کے سامنے اف نہیں کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اس لیے تم ان کو غلط کاموں سے ملے روکو گے، ایسا تو نہیں ہے۔ اگر میں یہاں بیان کر رہا ہوں یا کوئی شخص بیان کر رہا ہے یہاں پر اور وہ شراب کے خلاف بول رہا ہے اور اس کا باپ شرابی ہے، تو کیا صرف اس لیے وہ شراب کے خلاف میں بولے کہ میرے باپ کو برا لگے گا؟ یہاں اس کا حکم نافذ نہیں ہوتا، یہاں اس کا حکم نہیں، یہاں تو ہاتھ سے روکو۔ اگر تم کو برائی سے روکنے کی نوبت آئے تو پہلے ہاتھ سے روکو، ہاتھ طاقتور نہ ہو تو زبان سے روکو، اور زبان میں بھی طاقت نہ ہو تو کم سے کم دل میں برا جانو۔ یہ 3 درجے نہیں بتائے گا فرما ذالک اضعف الایمان، یہ سب سے کمزور ایمان ہے کہ دل میں برا جانو۔ تم کون سی حدیثیں پڑھ رہے ہو اور کون سی کتابیں پڑھ رہے ہو اور کیا سوچ رہے ہو اپنی سوچ سے؟ بند کرو یہ ساری غلط باتیں، دماغ سے نکالو اور اللہ اس کے رسول کے فرمان پہ نظر ڈالو۔ اور بولو اور پیار سے بولو اور محبت سے بولو۔ میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی بات پیش کرنے جا رہا ہوں جو آپ نے شاید پہلے اس پر توجہ نہیں کی ہوگی۔ ہمارے تعلقات جو بگڑتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، قرآن اس کو ڈسکرائب کرتا ہے کہ وہ تعلقات بگڑتے نہیں ہوئے۔ حقوق العباد کی بات نہیں کر رہا ہوں، جن کا معاملہ بڑا سخت ہے، آپس میں جب تک ہم معاف نہیں کریں گے شب برات میں ہماری بخشش۔ تو یہاں کتنے بیٹھے ہیں سب کو آج یہ کرنا ہے کہ جانے سے پہلے، شب برات آنے سے پہلے جا کر کے معافی کرو گے۔ ماں سے پرابلم ہے، باپ سے پرابلم، آج کل یہ چل رہا ہے سب، بہو کی وجہ سے ماں باپ اور بیٹے میں گڑبڑ ہے، ہاں یا نہ بولو، ہے نا؟ اس کو سالو کرو بھائی، اس کو ختم کرو۔ اب کیسے ختم کرو گے؟ تم جاؤ ان سے معافی مانگو، بھلے تمہاری غلطی نہ ہو، باپ ہے نا، ٹھیک ہے، اس کو باپ کی جگہ رکھو، ان سے معافی مانگو، ماں سے معافی مانگو۔ نہیں معاف کرتے نا، اب تمہارا حصہ ختم ہوگا، اب تم سے پوچھا نہیں جائے، اس لیے کہ تم نے اپنا کام کر دیا۔ اب سوال کس سے ہوگا؟ ان سے ہوگا۔ تم تو بری ہو گئے، ختم کرو اس کو اور ان سے اچھا سلوک کرتے رہو، اچھا سلوک کرتے رہو۔ کیا ہوگا اس کے بعد میں آپ کو قرآن پاک کی نہایت آپ کو بتایا ہم لوگ، میں کل بھی کہہ رہا تھا وہاں پر عرصی گرامی کہ ہم لوگ قرآن شریف میت پہ پڑھ رہے ہیں، اپنے اوپر نہیں پڑھتے۔ اگر ہم مریں گے تو دوسرے ہم پہ پڑھیں گے، اس وقت ہم کچھ سننے کا بھی تو نہیں۔ ابھی آج پڑھو نا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر زمانے کی قیامت میں اگر مان گیا، ابھی پڑھو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ صَوْتًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ قرآن پاک کی آیت سن کر کتنا اچھا لگتا ہے، لیکن ہم اس طرح پڑھتے ہی نہیں۔ اس طرح پڑھتے ہو نہیں، جلدی جلدی
ہو گیا. وہ تو حیرت میں پڑ جاتا ہوں کہ سورہ فاتحہ نہیں ہوتی, بازو والی کی دوسری رکعت شروع ہو جاتی ہے. کر کیا رہا ہے؟ کون سی چکی کا آٹا کھاتا ہے کہ جلدی حافظ سے زیادہ فاسٹ پڑتا ہے؟ یہ سبحان ربی العظیم میں بول نہیں پاتا, اس کا دوسرا سجدہ ہو جاتا ہے. ایسی نماز سے تم کو کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ ارے کسی سیٹ کے پاس جا کے بولے 5,000 روپے دو, تو 5,000 روپے تم کو دے گا؟ ارے فقیر سے سیکھو, تمہارے دروازے میں مانگتا ہے تو کیسے مانگتا ہے؟ کتنی دیر کھڑا رہتا ہے, سبھی بدلا بھاگ رہے, بال بچے سلامت رہے, اللہ تمہاری روزی میں برکت دیتا ہے, تاکہ ہمیں دے دو بابا. اس سے سیکھو مانگنا. تم اللہ کے پاس نہیں مانگتے ہو اس طرح سے, تمہارے پاس ٹائم نہیں مانگنے کو, پھر یہ تو ملتا نہیں, تم مانگتے ہی کہاں, فرصت ہی نہیں تم مانگنے کی. اپنے آپ کو بدلو ذرا سا, رو رو کے مانگو, میرے آقا نے اس طرح مانگا ہے. تم کو نماز کے بعد دعا کرنے کی فرصت نہیں. ادھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ, ادھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ, چپل ہاتھ کے پاس ہی رکھ سکتے, اٹھا کے نکل جاؤں. اللہ اندر سلام بھی کرنے کا ٹائم نہیں آج کل. جبکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, سورہ انشراح آپ نے پڑھی, الم نشرح پڑھی ہے؟ پڑھیے ذرا پڑھیے وہ. وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. کیا مطلب ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اللہ فرماتا ہے تو جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو دعا میں خوب محنت کرو. کبھی سمجھا اس کو آپ نے؟ نہیں پڑھے. میرا مطلب کیسے سمجھو گے, کیا تم کو ملے گا؟ یہ تربیت اجتماع اس کی ہے. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے طریقہ رکھا کہ نماز کے بعد دعا کے لیے امام صاحب دعا کرتے ہیں کہ تمہیں نہیں آتا کم سے کم آمین تو بولو. ارے کو نہیں آتا, بیچارے بے پڑھے لکھے لوگ نہیں کر سکتے, تو ان کے لیے امام صاحب دعا کرتے ہیں. اور تمہیں صرف اتنا کہتے کہ بیٹھ کے آمین کو, وہ بھی لوگوں نے آج کل بند کر دیا, بولے بدعت ہے. کیا بولتے ہیں؟ اور قرآن شریف کہتا ہے, اللہ فرماتا ہے مانگو. یہ بدعت ہے کہ سنت ہے؟ جی قرآن پڑھانے سے جواب نہیں دے پائے تم تو صرف میت میں قرآن پڑھتے ہو. اپنے اوپر پڑھو, پتہ چلے کیا لکھا اس میں. اب سنو, سب سے اچھی بات کس کی؟ میں نے کہا نصیحت کرنے والے لوگ برے لگتے ہیں, پھر اپنا ہی لوگ بولتے رہتے ہیں ایسا ہونے والا ہی نہیں, میں ایسا کر ہی نہیں سکتا, وہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ارے جب تو گناہ میں پڑ سکتا ہے تو نیکی میں کیوں نہیں آ سکتا؟ کیوں نہیں آ سکتا؟ غلط کام میں جا سکتا, اچھی راہ پہ کیوں نہیں آ سکتا؟ آ سکتا ہے. آج میں ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانے گے قیامت کے اگر مانے. اچھی بات بتانے والا اچھا نہیں لگتا, لیکن قرآن کہتا ہے سب سے اچھی بات کس کی؟ اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ. اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو اللہ کی طرف بلائے؟ غلط کے بولو نا, سب سے اچھی بات کس کی جو بولو, جواب دو. سب سے اچھی بات کس کی جو, اور کیا کرے؟ وَعَمِلَ صَالِحًا, اور خود نیکی کرے. اللہ کی طرف دعوت بھی دے اور خود بھی نیکی کرے. پھر کیا کرے؟ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اور یہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. کیوں ایسا؟ جب اللہ کی طرف بلائے گا, نیکی کرے گا, تو تکلیف آئے گی. اب تکلیف آئے تو کیا کرنا؟ لوگ گالیاں دیں گے تو کیا کرنا؟ کہنا بھائی تم گالی دو, میں مسلمانوں میں سے ہوں, میں جواب نہیں دوں گا. تم بول سکتے ہو, میں ایسا نہیں بول سکتا جیسے تم بول رہے ہو, کیونکہ میں کون ہوں؟ اس لیے کیسا بول رہے ہو؟ ماہ رمضان میں تم روزے سے ہو, تم کو کوئی گالی دے, تم کیا جواب کرو گے؟ جی بھائی میں روزے سے ہوں, میں وہ نہیں کر سکتا جو تم کر رہے ہو. اسی طرح دین کی راہ میں جب اچھی بات کرو گے لوگ گالی دیں تو کہنا اننی من المسلمین, میں مسلمانوں میں سے ہوں, میں وہ نہیں کر سکتا جو تم کر رہے ہو. گالی دو, میں دعا دوں گا. بولو نا, پتھر مارو,
تم کاٹے بچھاؤ میں پھول بچھاؤں گا. سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی کی فقیری کی. سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے. سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر بھول بخشائے. سلام اس پر کہ جس نے تنگ دستوں کو قبائیں دی. سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. اس نبی کے محمدی. آگے دیکھیں اللہ فرماتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتے. ہم کہتے ہیں کوئی ہمارے ساتھ برائی کرے گا تو ہم بھی اس کے ساتھ برائی کریں گے. تو میرے ماروں میں تو ہم چار مارے ہے نا. یہ ڈائلاگ سیکھتے ہیں ابھی زندگی میں وہی بولنے لگتے ہیں. قرآن کہتا ہے ایسا مت بولو وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. فرمایا نیکی بدی کا بدلہ بھلائی سے دے. اگر تیرے ساتھ کوئی برائی کرے تو اس کا بدلہ کس سے دے؟ بھلائی سے دے, نیکی سے دے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اگر تم ایسا کرو گے کہ بدی کا بدلہ بھلائی سے دو گے تو تمہارا جو جانی دشمن ہے وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا. اور قرآن نے بھی جو اللہ نے فرمایا وہ حق ہے ویسا ہی ہو کر رہے گا. یہ مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے. دنیا لاکھ کچھ بھی بولے اللہ نے فرمایا وہ دوست بنے گا تو بنے گا. تم کو کیا کرنا ہے؟ آگے بھی اللہ نے فرمایا کیا کرنا ہے وہ بھی اللہ نے بتایا. اللہ فرماتا ہے وَمَنْ يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. یہ سب کے نصیب میں نہیں ہوتا, صرف صبر کرنے والوں کو نصیب ہوتا ہے. سب کے نصیب میں کس کے نصیب ہوتا ہے؟ آگے پھر فرمایا وَمَنْ يُلَقَّاهَا